لوگ ڈرے بیٹھے ہیں، وہ لوگ جن کا ایمان قرآن کے اوپر تھا وہ یہودیوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے پریشان ہے کہ کہیں دجال ہی نہ نکل آئے۔ جو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے 5 ریڈ کلر کے، ریڈ ہائفر جن کو نام دے رہے ہیں، ریڈ ہائفر انگلش میں کہا جاتا ہے، ہائفر کا ورڈ گائے کے لیے بولا جاتا ہے، اور ایسی گائے کہ جس کو کبھی بھی کھیتی باڑی کے لیے یوز نہ کیا جائے، کبھی اس کا دودھ نہ دھویا جائے، اور اس طریقے سے یعنی وہ بالکل جوان ہو۔ ان کی جو اپنی شریعت ہے ٹیمپرڈ فارم میں، اس کے تحت کم از کم اس کی عمر 3 سال ہوگی تو وہ اس کی قربانی کریں گے، اور وہ اپریل 2024 کے اندر اس کی عمر 3 سال ہو جائے گی سب کی۔ امریکہ سے انہوں نے یہ 5 خریدی تھی، $5 لاکھ کے عوض، ہر ایک کی قیمت $1 لاکھ ہے۔ اب وہاں سے ویسے امپورٹ کرنے کے اوپر پابندی ہے اس طرح کے جانور، وہ انہیں پیٹس کی فارم میں لانے پڑے ہیں۔ جو 5 گائے خریدی ہیں انہوں نے، جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہے کہ پتہ نہیں اب ان کا مسیح نکل آئے گا، اینٹی کرائسٹ، مسیح الدجال، جھوٹا دجال، وہ بھی مسیح ہے، وہ جھوٹا مسیح ہے، اور ہم عیسیٰ مسیح کے ماننے والے ہیں جو کہ سچے مسیح ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو 2 عروج اور 2 زوال آئے ان کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ذریعے ان کی پٹائی کروائی۔ پہلی دفعہ جو ٹیمپل انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ نیبوکیڈ نظر کے ذریعے تباہ و برباد ہوا، جو 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں اس نے قتل کیا، اور اتنے ہی یہودیوں کو وہ قیدی بنا کر بیبلونیا میں، بابل میں لے گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا پھر کرنا ہوا، ذوالقرنین بادشاہ سامنے آئے اور انہوں نے اس کو شکست دی اور یہودیوں کو آزادی مل گئی، اور یہودی دوبارہ شام کی سرزمین میں آئے اور دوبارہ سے انہوں نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عروج دیا، لیکن پھر وہی وقت گزرنے کے ساتھ ان میں شرکی عقائد و نظریات آنا شروع ہو گئے، دنیا کی محبت گھر کر گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا عذاب کا کوڑا پڑا۔ یہ ساری تفصیل سورہ بنی اسرائیل کے بالکل سٹارٹ میں ہے۔ اور ٹائٹس نے 70 عیسوی کے اندر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ 40 سال کے بعد یروشلم کے اوپر حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ حالانکہ وہ کافر تھا رومن جنرل ٹائٹس، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کیے تاکہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، اور جو چیز وہ دیکھیں اسے سلامت نہ چھوڑیں۔ اب دیکھیں کافروں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ ہم خیر دوسری دفعہ جب ٹائٹس نے حملہ کیا تو 70 عیسوی کے اندر اس نے جب ہیکل سلیمانی کو گرایا تو ایک دیوار بس صرف سلامت رہ گئی، جو ویلنگ وال آپ دیکھتے ہیں جس کے سامنے وہ تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں یوں یوں کر کے یہودی، دیوار گریا کہا جاتا ہے، اس کے سامنے آہ و بکا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور باقی وہ سارے کا سارا ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور اسی کو دوبارہ وہ تعمیر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اب وہ دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں پر یہ یروشلم میں بیت المقدس ہے، جہاں آپ کو ایک گولڈن ڈوم نظر آتا ہے جس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے اللہ کے محبوب علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اس سے چند 100 میٹر کے فاصلے کے اوپر ایک مسجد ہے جس کا ڈارک گرین کلر کا یا آلموسٹ بلیک کلر کا چھوٹا سا گنبد ہے، وہ اصل میں مسجد اقصی ہے۔ ویسے تو اس پوری پہاڑی کو ہی مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ نبی الاسلام کے زمانے میں پراپر کوئی مسجد نہیں تھی۔ جب سورہ بنی اسرائیل میں مسجد اقصی کا ذکر ہے، ایلیا کا یا یروشلم کا،
تو مسجد اقصیٰ کا مطلب ہے دور کی مسجد، وہ پورے پہاڑ کو ہی حرم کہا جاتا ہے۔ اسی مسجد کے نیچے وہ سرنگیں کھودتے رہتے ہیں آئے دن کہ جی ہم تابوت سکینہ کی تلاش کر رہے ہیں، جو اکثر مسلمان وائزین آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ وہ اس کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے انہوں نے بہانہ یہ تلاش کیا ہوا ہے، وہ کسی بھی وقت اپنے وزن پہ بھی گر سکتی ہے، ظاہر ہے وہ چٹان ہے اور اس کے نیچے آپ اتنی زیادہ جب کھدائی کریں گے تو وہ کمزور ہو کے گر بھی سکتی ہے۔ خیر وہ ڈائریکٹلی بھی گرا دیں تو اس وقت تو پاور میں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ جو اپریل 2024 کا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے جو 5 ہائفر منگوائی ہوئی ہیں گائے، ان کی قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، ٹیمپل کی تعمیر دوبارہ سے شروع کر دینی ہے، اس کے لیے قربان گاہ بھی انہوں نے بنا لی ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہ ہو سکے، اگر ہو بھی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ اگلا معاملہ بھی وہ چلا سکیں، یہ خواہش بڑے عرصے سے ان کی چل رہی ہے، اور اگر وہ بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تب بھی اس کا کوئی دجال کے نکلنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہی نکالنا ہے جب بھی نکالنا ہے۔ ہاں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد جب تیسرا ٹیمپل بن جائے گا تو ہمارا مسیح آئے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جھوٹا مسیح آئے گا جو یہودیوں کو لیڈ کرے گا، اور سچے مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جو اس دجال کو قتل کریں گے۔ جو اس وقت ٹیمپلڈ فارم میں تورات موجود ہے، اس میں آپ کو ایک چیپٹر ملے گا بک آف نمبرز، گنتی کا باب، اس میں جو چیپٹر نمبر 19 ہے اس میں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ، یہ ایک باقاعدہ پورا چیپٹر ہے جس میں آلموسٹ 22 آیات ہیں، اس میں جو یہودیوں کے ہاں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے ان کے پریسٹ کے لیے، یا ربائے ان کو کہتے ہیں، وہ ان کے لیے وہ یہ ہے کہ سرخ کلر کی گائے کو ذبح کیا جائے، اور اسپیسیفکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ اس میں موجود ہے، وہی لیگیسی وہ پھر آگے لے کے چل رہے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن کے اندر بھی آیا، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں واقعات کے اندر۔ ظاہر ہے ہم تو وہی واقعہ مانیں گے جو قرآن میں ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توریت کے اندر کون سا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ توریت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اس طرح ایک بچڑے کی قربانی کریں گے جو شوخ ریڈ کلر کا ہو۔ قرآن نے اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ شوخ زرد کلر ہے۔ اب جو لنگوسٹک کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک لینگویج کا بیریئر ہے، عربی زبان میں اس کے ایکویلنٹ یہی ورڈ یوز ہوتا تھا۔ ویسے بھی ڈارک زرد کلر اور شوخ ریڈ کلر آلموسٹ قریب قریب ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں زیادہ تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک یونیک قسم کا بچڑا تھا جس کی پوری تفصیلات سورۃ البقرہ میں آئی ہیں، جو انہوں نے بہانے کیے کہ ہمیں بتایا جائے کس رنگ کا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز اس کی کھول کے بیان کی۔ شکر اینڈ پہ انہوں نے انشاءاللہ کہا، قربانی کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ قرآن تو اس کی ریزن یہ بتاتا ہے کہ چونکہ سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنایا جو کہ بولتا بھی تھا، اور وہ بنی اسرائیل کے لیے آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم نے فتنے میں ڈالا ہے تیری قوم کو، اے موسیٰ، جو تو نے کوہ طور پہ آنے کی جلدی کی تو ہم نے تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا، اور سامری نے یہ سارا کام ان کے ساتھ کر دیا۔ سامری کو نظر آ گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی خاک جو ہے اس کی برکت اس نے دیکھ لی، وہ جہاں پاؤں پڑتا تھا وہاں سبزہ نکل آتا تھا۔ قرآن میں اشارتاً اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اس نے رسول کے پاؤں کی خاک لی، یعنی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، اور ان کا پاؤں تھا یا ان کی سواری کا پاؤں تھا۔ بہرحال اتنی تفصیلات میں تو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس کو ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، اس نے وہ بچڑے میں ڈالی اور اس میں سے آواز نکلنی شروع ہوگی، اور وہ بھی ایک رینڈم آوازیں تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کر لیتا تھا، بس جو بے ڈھنگم قسم کی آواز نکل آتی تھی۔ اور سامری نے کہا کہ یہ ہے تمہارا رب، 70,000
اصحاب موسیٰ جو صحابہ تھے مرتد ہو گئے ایک دن کے اندر، اور بعد میں پھر قتل مرتد کی سزا آئی ان کے لیے۔ تورات میں بھی ذکر موجود ہے اور قرآن کے اندر بھی کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے اس بچڑے کو رب مانا، اس کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوگی۔ پھر اس گائے کی محبت یا بچڑے کی محبت ان کے دل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کی قربانی کی جائے، اور اس پہ وہ بہانے بنا رہے تھے۔ اس کی ایک بظاہر ریزن بھی تھی، ایک اندھا قتل تھا جس کے قاتل کو ڈھونڈنا تھا۔ جب یہ قربانی ہو گئی تو قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اس گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کی لاش کے ساتھ ٹچ کرو تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ وقتی طور پہ وہ زندہ ہوا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان بھی مضبوط کیا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اور قاتل کا بھی پتہ چل گیا۔ یہ نہیں ہے کہ دوبارہ پھر وہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا، نہیں، وقتی طور پہ گواہی دی، پھر وہ دوبارہ مر گیا۔ جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم بھی وقتی طور پہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، دوبارہ وہ زندگی نہیں گزار رہے ہوتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا رول ہے کہ جو دنیا میں ایک دفعہ آیا اور چلا گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، موت کے ذریعے گیا۔ عیسیٰ ابن مریم چونکہ زندہ اٹھائے گئے اس لیے واپس آئیں گے۔ تو اس قاتل کا بھی پتہ چل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بھی دکھا دیا۔ قرآن میں تو یہ واقعہ، تورات کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اس طرح بچڑے کی قربانی کریں، اور اس کو ذبح کرنے کا بڑا تفصیلی طریقہ ہے کہ اس میں اب واللہ عالم یہ اوریجنل ایسے ہی نازل ہوا تھا یا اس کو انہوں نے کس طریقے سے ٹیمپر کیا، کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی، کچھ مکس کر دی ہیں، اس میں پھر اس کو آگ لگائی گئی۔ قرآن میں بھی بچڑے کو آگ لگانے کا ذکر ہے، لیکن اس بچڑے کو جو انہوں نے زیورات کو پگھلا کے بنایا تھا، اس میں تو اس بچڑے کا ذکر ہے کہ اسے آپ راکھ بنائیں اور اس کی راکھ کو پھر پانی سے مکس کریں، اور پھر اس کے ذریعے جو غسل کرے گا اسے پاکیزگی حاصل ہوگی۔ اور یہ ایکٹیویٹی وہ دوبارہ سے پرفارم کرنا چاہتے ہیں چند پریسٹ کے اوپر، ربایوں کے اوپر، کہ وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز کریں پاک و صاف ہو کے۔ ان کے پیچھے یہ سٹوری ہے اس کی۔ تو یہ میں نے آپ کو تورات والا جو ورژن ہے وہ بھی بتا دیا کہ اس کے اندر کس حوالے سے لکھا ہوا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ جہاں تک دجالی سسٹم کا تعلق ہے تو یقیناً ایک سسٹم ایسا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ دجال کو ریسیو کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ دجال جس کی ایک آنکھ ہے مادے کی، روحانیت کی آنکھ اس نے بند کر لی ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ، دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے جس نے آنا ہے۔ اس حوالے سے واضح احادیث موجود ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کئی ایک احادیث ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ دجال کا آنا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کا بھی دوبارہ دنیا میں آنا ہے۔ باقی نشانیاں دابت الارض کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، وہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، ہر طرف امن ہوگا۔ اور بخاری مسلم میں یہ بھی آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم جب تم میں اتریں گے تمہاری کیا شان ہوگی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ جو امامت والا معاملہ ہوگا وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام امامت کروائیں گے عیسیٰ ابن مریم کی اجازت سے۔
پھر ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا، لیکن وہ کاف، فا اور را اس طرح ایبریویشن کے اندر لکھا ہوگا۔ اہل ایمان تو پڑھ لیں گے، پہچان لیں گے، باقی جن کی قسمت میں گمراہی لکھی ہے وہ اسے پہچان نہیں سکیں گے۔ آج بیان کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن جب وہ سامنے آئے گا پھر پتہ چلے گا۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ تعویل کریں کہ یہ کافر نہیں لکھا ہوا، یہ کاف سے کشف ہے، فا سے فیض ہے اور را سے روحانیت ہے۔ ہاں، یہ تو جس بابے کو بھی وہ کرتب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، اس کے سامنے گر پڑتے ہیں۔ جبکہ بخاری مسلم میں آئے کہ ایک مؤمن کھڑا ہوگا دجال کے مقابلے کے اوپر، وہ کہے گا تو دجال ہے، کیونکہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے۔ وہ کہے گا دیکھو میں تو زمین سے سبزہ اگا رہا ہوں، آسمان سے بارش برسا رہا ہوں، اور تجھے بھی قتل کر کے تجھے زندہ کر لوں گا۔ وہ اسے قتل کرے گا، دو ٹکڑے کر کے دوبارہ زندہ کر لے گا۔ اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں تھی نا۔ نبی اسلام کہتے ہیں کہ پھر وہ اس سے کہے گا کہ مجھ پر ایمان لا، وہ کہے گا کہ تو دجال ہے، کیونکہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے۔ پھر نبی اسلام کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ قادر نہیں ہوگا اس کے قتل کے اوپر۔ پھر وہ اسے اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینک دے گا، جو اس کے ساتھ ایک جنت اور جہنم چل رہے ہوں گے۔ اب اس کی تفصیلات نہیں بتائے گی، لیکن ایکچولی وہ جا کے جنت میں نکلے گا، اور وہ اس وقت کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء، کیونکہ اس نے کلمہ حق بلند کیا ہوگا۔ پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ جب آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی مسلمانوں اور یہودیوں کی، ظاہر ہے کرسچنز تو اسلام قبول کر لیں گے عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے، تو اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ اس درخت اور پتھر کو زبان دے گا۔ یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، عام حالت کی نہیں ہے۔ اور وہ بولے گا کہ اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ یہ باقاعدہ الفاظ ہیں، اے مسلم، اے بریلوی، اے دیوبندی، اے شیعہ، اے وہابی، اے حنفی، شافعی، مالکینی، اے مسلم۔ البتہ نبی اسلام نے فرمایا ایک درخت ہے غرقد کا، ایک بہت بڑی جھاڑی ہوتی ہے، اس میں کئی بندے بھی چھپ جائیں وہ نظر نہیں آتے، بڑی گھنی قسم کی جھاڑی، وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ ان کو پناہ دے گا۔ باقی تو مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ مقام لد کے اوپر عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے دجال کو، وہ ان کے سانس سے پگھلے گا، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج والا معاملہ ہوگا۔ الٹیمیٹلی ایک بڑی تفصیلات ہیں، میں صرف اس وقت ایک بلو پرنٹ کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب ایسی صورتحال کے اندر ہم نے اس فتنے سے کیسے بچنا ہے، تو اس کے حوالے سے ایک تو وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ آپ نے طلب کرنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ جہنم کے عذاب کے اگینسٹ، عذاب قبر کے اگینسٹ، زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ، یعنی جو آزمائشیں ہیں موت کے وقت یا زندگی میں، اور دجال کے فتنے کے اگینسٹ بھی اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ تو یہ دعا آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ نبی الاسلام اس دعا کو مانگنے کا حکم دیتے تھے تشہد کے اندر، باقی دعائیں بھی مانگیں جتنی آئی ہیں وہ آپ کی مرضی، لیکن یہ دعا ضرور یاد کر کے مانگا کریں۔ پھر صحیح مسلم کے اندر 3 احادیث ہیں دجال کے فتنے سے بچنے کے حوالے سے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سورۃ الکہف کی جو پہلی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچے گا۔ ایک حدیث میں آیا آخری 10 آیات، اور ایک جو تیسری تفصیلی حدیث ہے جس میں دجال کے قتل کا ذکر ہے اور عیسیٰ ابن مریم کا، اور باقی ساری تفصیلات مسلم شریف میں تفصیلاً حدیث ہے وہ۔
اس میں یہاں تک آیا کہ جب تم دجال کو سامنے پاؤ تو اس کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ تو یہ احادیث بالکل واضح ہے کہ یہ کوئی دجال کے ساتھ ہم نے کوئی علمی ڈیبیٹ نہیں کرنی سورۃ الکہف کے مضامین کے اوپر کہ جی اس میں جو اصحاب الکہف کا واقعہ آیا ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، ذوالقرنین بادشاہ کا جو واقعہ آیا، قصہ موسیٰ اور خضر آیا، ٹھیک ہے وہ آپ ضرور علم حاصل کریں، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، لیکن دجال کے ساتھ آپ نے کوئی علمی اس حوالے سے بحث نہیں کرنی ہوگی کہ بھئی اس میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے کیا ہے، نہیں، آپ نے صرف یہ آیات تلاوت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو فتنے سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور فلسطین کے مسلمان جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرمائے۔